آج میں آپ کو طاقتور سے طاقتور شیطان کو کمزور کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ایک ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھے۔ سواری چل رہی ہے، اچانک سواری کو ٹھوکر لگتی ہے، سواری تھوڑی سی پھسل جاتی ہے۔ تو صحابی نے کیا کہا؟ تعس الشیطان، شیطان ہلاک ہو، برباد ہو۔ نبی پاک سواری پر سوار تھے تو فوری زبان سے صحابی کے کیا نکلتا ہے کہ شیطان ہلاک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، کیونکہ اگر تم یہ جملہ کہو گے شیطان پھول کے گھر کے برابر ہو جائے گا۔ اب گھر کے برابر کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ تم نے کریڈٹ شیطان کو دیا، تو کسی بھی چیز کا کریڈٹ شیطان کو نہیں دینا۔ اب کیا کہنا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو کوئی بھی، آپ بسم اللہ کہو۔ بسم اللہ کہنے سے شیطان سکڑ جاتا ہے، پچک جاتا ہے۔ سکڑ کے کس طرح کا ہو جاتا ہے؟ مکھی کی طرح، یعنی اس کی پاور اور طاقت کم ہو جاتی۔ اور اگر تم کریڈٹ شیطان کو دو گے تو وہ سمجھے گا میری طاقت، میری قوت کی وجہ سے سارا کچھ ہوا۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں بقوتی، شیطان سمجھتا ہے میری طاقت سے ہوا، تو حالانکہ ہر معاملہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو شیطان کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیے۔ تو اب میں آتا ہوں کہ شیطان کو کمزور کرنے کا فارمولہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھیں اور موجودہ دور پہ آتے ہیں۔ موجودہ دور میں اگر کسی کی شادی نہیں ہوتی، شیطان کی وجہ سے نہیں ہو رہا، کریڈٹ کس کو دیا؟ شیطان کو۔ مجھے الرجی ہو گئی ہے، اچھا جی اس کا کریڈٹ شیطان کو، کیونکہ شیطان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میرے سر کے بال شیطان کی وجہ سے گر رہے ہیں، کریڈٹ دیا شیطان کو۔ ہاتھ سے برتن گر گیا، یہ جی شیطان کی وجہ سے گرا، کریڈٹ دیا شیطان کو۔ اب کوئی بھی معاملہ ہے، وہ بزنس کا ہے، وہ صحت کا ہے، وہ کسی بھی حوالے سے ہے، کریڈٹ جب ہم شیطان کو دیتے ہیں تو شیطان پھول کے گھر کے برابر ہو جاتا ہے۔ اچھا چلے ایک مریض تو کریڈٹ دیتا ہی ہے شیطان کو، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہوتا، نالج نہیں ہوتا، تو وہ علم کے لیے جاتا ہے علاج کرنے والوں کے پاس، کیونکہ ان کے پاس تو قرآن و حدیث کا علم ہے، کیونکہ تو وہ تو گائیڈ کرنے والے ہیں۔ تو عامل حضرات کیا کرتے ہیں، ذرا ان کی کارستانی بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سارے عامل حضرات ایسے نہیں ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں۔ تو اکثر عامل حضرات کیا کرتے ہیں کہ جب مریض ان کے پاس جاتا ہے، وہ جا کے کہتا ہے یہ معاملہ بھی میرا شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ معاملہ بھی شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو عامل ان کی پریشانی کو کم کرنے کی بجائے ان کو مزید خوف میں ڈالتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو وہ کہتا ہے ہاں جو کریڈٹ آپ شیطان کو دے رہے واقعتاً یہ سارا معاملہ شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہاں شیطان نے کیا سارا کچھ۔ تو پہلے تو ان کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ کریڈٹ شیطان کو دو، حدیث کے مخالف کام کیا، اور اس کے بعد علاج کرنے والے کو چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فضائل بیان کرے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فضائل بیان کرنے کی بجائے جنات کے فضائل بیان کرتا ہے، جن یہ کر دے گا، جن وہ کر دیتا ہے، جن فلاں کر دیتا ہے، ہر معاملہ جن پہ ڈالتا ہے، کیونکہ خوف میں ڈال کے دکان چلانی ہے، کیونکہ خوف میں ڈالے گا تو بزنس چلے گا۔ اور ویسے جس معاشرے میں ہم گزارا کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ اس طرح کی باتوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ اگر کوئی ڈائریکٹلی سمجھانے کی کوشش کرے، وہ کہتے ہیں اس کے پاس تو علم ہی نہیں ہے۔ علم کس کے پاس ہے؟ جو ہر معاملے کا کریڈٹ شیطان کو دے۔ علم ہم معاشرے والے کس کو سمجھتے ہیں کہ کس کے پاس علم ہے؟ جو ہر چیز کو شیطان پہ ڈال دے، جادو پہ ڈال دے، جن پہ ڈال دے، ہاں یہ معاملہ تو جن کی وجہ سے ہوا، کہتے اس کے پاس علم ہے۔ اور اگر کوئی سمجھائے کہ ہر معاملہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے اس کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، میرے تو سارے معاملات جنات اور جادو کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ دیکھیں جادو بھی ہوتا ہے، ہم اس کے انکاری نہیں ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، جنات اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ہمیں اتنا ماننا چاہیے جتنا اسلام کہتا ہے۔ ہر چیز کا کریڈٹ ہم جنات شیاطین کو جب دیتے ہیں، وہ پھول کے گھر کے برابر ہو جاتے ہیں اور وہ سٹرونگ ہوتے جاتے ہیں۔ آج کل عامل حضرات باقاعدہ شیاطین کو سٹرونگ کرنے کے لیے باقاعدہ پیشنٹ کو کونسلنگ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، خوف میں ڈالتے ہیں، پینک کرتے ہیں اس کو۔ اور اگر قرآن کو دیکھا جائے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم ان چیزوں سے یعنی شیاطین سے ڈرتے ہو تو یہ سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں، یعنی ہمارا خوف جنات اور شیاطین کو طاقت بخشتا ہے۔ تو جنات کو اگر ہم کمزور کرنا چاہتے ہیں، تو بات شروع میں ہوئی تھی کہ میں آپ کو فارمولہ بتاؤں گا شیاطین کو کمزور کرنے کا۔ سب سے پہلے شیاطین کو اگنور کرنا شروع کر دیں۔ کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوا، آپ کہیں میرے اللہ کے حکم سے ہوا، کوئی نہیں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ بیمار ہیں،
آپ کو کوئی اور معاملات ہیں، بزنس کے معاملات ہیں، سواری آپ کو تنگ کر رہی ہے، تو یہ نہ کہیں یہ شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے، سب سے پہلے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، انشاءاللہ یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور شیطان کو کریڈٹ دینے کی بجائے ذکر و اذکار کی طرف آئیں، جس طرح کہ اس حدیث میں جب سواری کو ٹھوکر لگی تو نبی پاک نے فرمایا اس کو کریڈٹ نہ دو کہ یہ شیطان کی وجہ سے، وہ پھول کے گھر کے برابر ہو جائے، کیا کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہو۔ محدثین کہتے ہیں اذکار کو ترجیح دینی چاہیے، جب بھی کوئی معاملات آپ محسوس کریں خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور حالات خراب ہو رہے ہیں، صحت خراب ہو رہی ہے، بزنس ڈسٹرب ہو رہا ہے اور معاملات ہو رہے ہیں، تو کیا کریں آپ؟ فوری طور پہ ذکر و اذکار میں اضافہ کر دیں۔ پہلے بھی آپ ذکر کر رہے ہوں گے، تھوڑا ہے، تھوڑا سا ذکر بڑھا دیں، نمازوں کی تعداد بڑھا دیں، 5 نمازیں پہلے پڑھ رہے ہیں اور اشراق بھی ایڈ کر لیں، تہجد بھی ایڈ کر لیں، تھوڑا سا ذکر و اذکار کو بڑھائیں، شیطان خناس خود ڈر کے بھاگ جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شیطان کو کریڈٹ دے کے طاقتور کرتے ہیں، عمل کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی کریڈٹ دے کے شیطان کو طاقتور کرتا ہے، وہ سٹرونگ سے سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے، پھر شکوے کرتے ہیں رب سے، یا اللہ میرا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا، مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا، میرا مسئلہ کب حل ہوگا؟ اور میرے بھائی مسئلہ حل کرنے والے طریقے پہ تو تو شیطان کو کمزور کرنے کا واحد طریقہ ہے، اس کو اگنور کریں۔ گھر پہ جادو کا مسئلہ زیادہ سے زیادہ ڈسکس نہ کریں، اس کو بند کر دیں، اس کی ڈسکشن، اس کا ٹریٹمنٹ کریں ذکر و اذکار کے ساتھ، رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، رب سے جو دوری چل رہی ہے وہ ختم کریں، رب کے قریب جائیں۔ میں کہوں گا کہ عامل حضرات کے قریب زیادہ جانے کے بجائے رب کے قریب جائیں، عامل حضرات کے زیادہ قریب جانے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے قریب جائیں۔ جب ہم اٹھنا بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بہت سارے معاملات ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ تو آخر پہ میں وہی بات دہراؤں گا، اگر آپ شیطان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو پھر کریڈٹ شیطان کو نہ دیں کہ یہ معاملہ بھی شیطان کی وجہ سے، وہ بھی، اور ایسے عمل کے پاس جانا بھی بند کر دیں جو ہر چیز کو شیطان اور جادو پہ ڈالتا ہے آپ کو ڈرانے اور خوفزدہ کرنے کے لیے۔ ہر اس عمل کے پاس جانا بھی بند کر دیں جس عمل کے پاس آپ گئے اور آپ کے خوف میں اضافہ ہوا۔ خوف میں تو کمی آنی چاہیے تھی، سکون آنا چاہیے تھا نا۔ پہلے آپ رات کو 3 گھنٹے سوتے تھے، عمل کے پاس گئے تو وہ 3 گھنٹے بھی ختم ہو گئے۔ پہلے آپ رات کو 10 گھنٹے سوتے تھے، جب عمل سے ملاقات کر کے اس نے خوف زدہ اتنا کیا، اب نیند رہ گئی 2 گھنٹے، اس کا مطلب اس عمل کے پاس جانے سے آپ کے خوف میں اضافہ ہوا۔ تو ایسے علاج کرنے والے سے بھی چھٹکارا حاصل کریں، نبی پاک کی تعلیمات کے مطابق شیطان کو اگنور کریں، اذکار کی طرف آئیں، نمازوں کی طرف آئیں، عبادات کی طرف آئیں، انشاءاللہ دنیا میں جتنے معاملات ہیں ہر چیز اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، کیونکہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ میرے اللہ کا ہے۔ اور اپنے آپ کو اللہ کے تابع کریں، اور میرے اللہ کے سامنے کائنات کی سارے طاقتور سے طاقتور جنات بھی آ جائیں تو اللہ کا جب حکم آ جائے کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔